السلام علیکم۔ جو میں آج آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ ہے خاموش آنکھوں کی فریاد۔ ایک پسماندہ سے گاؤں میں سلیم نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، بس اپنی نظریں زمین پر رکھ کر خاموشی سے کام میں لگا رہتا۔ گاؤں والے اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھتے، اکثر کہتے یہ لڑکا نہ بولتا ہے نہ لڑتا ہے، زندگی میں کیا ہی کر لے گا۔ سلیم کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ماں ہی اس کی پوری دنیا تھی۔ ماں اکثر بیمار رہتی، کبھی بخار، کبھی کمزوری، کبھی دعاؤں کی کمی، گھر میں غربت تھی۔ لیکن سلیم کے دل میں شکوہ نہیں تھا، بس فکر تھی۔ ہر صبح فجر کے بعد وہ ماں کے کمرے میں جاتا، ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا اور آہستہ سے کہتا، اماں فکر نہ کریں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ دن میں وہ گاؤں کے لوگوں کے کھیتوں میں مزدوری کرتا، کبھی اینٹیں اٹھاتا، کبھی پانی بھرتا، کبھی سورج کی تپش میں کھڑا رہتا۔ لوگ اس کی محنت دیکھتے مگر پھر بھی اس کا مذاق اڑاتے۔ رات کو جب سب سو جاتے، سلیم جاگتا رہتا۔ وہ ماں کے سرانے بیٹھ کر دعا کرتا، یا اللہ مجھے بڑا نہیں بنانا، بس اتنا بنا دے کہ میں اپنی ماں کا سہارا بن سکوں۔ ایک دن ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ گاؤں کے حکیم نے جواب دے دیا۔ سلیم نے شہر لے جانے کا فیصلہ کیا، مگر جیب میں کرایہ بھی پورا نہیں تھا۔ اسی لمحے اس نے دل مضبوط کیا اور شہر جا پہنچا۔ وہاں ایک بڑی فیکٹری کے باہر مزدوروں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ سلیم بھی خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ مالک سب کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگ باتوں میں تیز تھے، کچھ اپنے تجربے میں بتا رہے تھے۔ سلیم خاموش تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ مالک نے پوچھا، کیا کر سکتے ہو؟ سلیم نے آہستہ سے کہا، محنت۔ بس یہی ایک لفظ اسے کام دلوانے کے لیے کافی تھا۔ دن، ہفتے، مہینے گزرتے گئے۔ سلیم نے کبھی چھٹی نہ مانگی، کبھی شکایت نہ کی۔ وہ خود پر کم خرچ کرتا اور سارا پیسہ ماں کی دعاؤں پر لگا دیتا۔ ایک رات ماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا لوگ تجھے نہیں سمجھتے، مگر اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے چہرہ نہیں بدلا۔ سالوں بعد وہی سلیم فیکٹری کا سب سے ذمہ دار کارکن بن گیا۔ مالک نے اسے مینیجر بنا دیا۔ اس دن سلیم نے سب سے پہلے ماں کے قدموں کو چھوا۔ گاؤں واپس آیا تو وہی لوگ جو کبھی مذاق اڑاتے تھے آج عزت سے سلام کر رہے تھے۔ سلیم نے مسکرا کر بس اتنا کہا، خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ صبر کی سب سے اونچی آواز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔